اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان اپنی برکتوں عظمتوں کے ساتھ نزدیک آ پہنچا ہے۔ ماہ شعبان کے آخری ایام ہیں۔ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان میں اپنے لیے مغفرت نہیں کروا سکا ہے تو آخر شعبان اور شعبان کے آخر ایام میں ان جملات کو اپنی زبان پر جاری کرے کہ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من۔ پروردگار، جو شعبان کا مہینہ گزرا اور جو ایام گزرے ہیں، اگر اس میں تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہے تو باقی جو بچے ایام ہیں اس میں ہماری مغفرت فرما۔ یقیناً ماہ رمضان بہت ہی برکت و عظمت کا مہینہ ہے۔ رسول گرامی اسلام نے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ایک مفصل خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور اس میں بہت ہی اہم فقرات عزیزوں ماہ رمضان کے بنسبت بیان فرمایا۔ آئیے ان فقرات کو اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام نے ماہ رمضان کی عظمت اور ماہ رمضان کو کس طریقے سے یاد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ۔ اے لوگوں، اللہ کا مہینہ آ پہنچا ہے اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی مغفرت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ۔ یقیناً اگر ہم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنی عمر میں برکت چاہتے ہیں، اپنے اولاد میں برکت چاہتے ہیں تو اس مہینے کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، بلکہ اس سے بھرپور استفادہ کرنا ہے۔ برکت کے ساتھ آیا یہ مہینہ، رحمت کے ساتھ آیا ہے۔ پورے سال ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت ہمارے شامل حال ہو یا نہ ہو، لیکن ماہ رمضان ایک ایسی فرصت ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ یقیناً اگر اللہ کی رحمت ہماری زندگی میں اس کا رحم و کرم شامل حال ہوگا تو کبھی بھی ہم زندگی میں ناکام نہیں ہوں گے اور زندگی میں کبھی بھی پستی اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی طلب مغفرت کے لیے آمادہ ہو جائیں، کیونکہ اس مہینے میں ہم اپنے گناہوں کو اور اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ پھر آپ نے فرمایا شہر هو عند اللہ افضل الشہور، ایک ایسا مہینہ جو اللہ کی نگاہ میں بہترین مہینہ ہے، سب سے افضل مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے ایام اور دن جو ہیں وہ بہترین ایام اور دن۔ وَلَيَالِي أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں جو ہیں وہ بہترین راتیں ہیں۔ یعنی اس مہینے کی جو عظمت ہے اور اس مہینے کا جو امتیاز ہے دوسرے مہینوں سے بہت ہی الگ۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کے جو لمحات ہیں، اس کی جو گھڑیاں ہیں وہ بہترین لمحات اور بہترین ساعت ہیں۔ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں آپ کو اللہ کی مہمانی کی طرف بلایا گیا، یعنی گویا آپ اللہ کے مہمان بن رہے ہیں۔ یقیناً جب ایک مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو میزبان اس کی خاطرداری بھی کرتا ہے اور اس کا تمام تر خیال رکھتا ہے، تمام تر خاطرداری کرتا ہے۔ تو ہم اللہ کے مہمان بننے والے ہیں۔ اللہ کے مہمان بننے کا مطلب یہ کہ خدا کی عنایت خاص ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں آپ ان افراد میں سے ہوں گے کہ اللہ کی کرامت، اللہ کی عنایت ان کے شامل حال ہے۔ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں کہ اس مہینے میں آپ جو سانس لے رہے ہیں، 11 مہینے میں ایسا نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان کی برکت کو دیکھیے کہ جو آپ سانس لے رہے ہیں اس سانس کا جو ثواب ہے وہ ایک تسبیح کا ثواب ہے، یعنی ہر سانس وہ ایک اللہ اکبر، ایک الحمدللہ، ایک سبحان اللہ کا اجر آپ کو دے رہی ہے۔
اس مہینے میں صرف سانس لینا کتنی عظمت رکھتا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادت، باقی مہینوں میں آپ سوتے رہیں گے، عبادت شمار نہیں ہوگا، لیکن اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے۔ جو شخص سو رہا ہے، جو روزے دار سو رہا ہے روزہ رکھ کے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کی سانس بھی تسبیح کا اجر رکھتی ہے۔ ایک تسبیح پڑھتے ہیں آپ نماز کے بعد، اب آپ کی ہر سانس تسبیح کا اجر، تو آپ کیا کریں؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ، یہ ہم نہیں فرما رہے عزیز و رسول گرامی اسلام فرما رہے ہیں، مومنین سے خطاب فرما رہے ہیں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، اپنے پروردگار سے، اپنے خالق و مالک سے، اپنے بھیجنے والے سے، اپنے بنانے والے سے، اپنے رب سے جو تمہارا پالنے والا ہے، اس سے صادق نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ مانگیں، سوال کریں اس کی بارگاہ میں۔ وقلوب طاہرہ، دل پاک دل کے ساتھ اس سے مانگے، یعنی دل کو پاک و پاکیزہ بنائے اور مانگے۔ کیا مانگے؟ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوتہ کتابہ، آپ کو توفیق دے کہ آپ روزہ رکھیں، آپ اس کی کتاب کی تلاوت کریں۔ ہم معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر پاتے، لیکن اس مہینے میں خدا کی کتاب جو نور ہے، جو برکت ہے، اسے پڑھیں اور اس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، وہ شخص جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہ جائے، وہ شخص شقی ہے، یعنی کہ اس سے بدتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ شقاوت اس کے اندر پائی جاتی ہے، شقی ہے، وہ اہل نجات نہیں ہو سکتا۔ خطبہ مفصل ہے، جو عمدہ فقرات ابتدائی تھے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یقیناً عزیزوں، ماہ رمضان کی عظمت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ہم بیان کر سکیں۔ اس مہینے کو اہمیت دیں، اس مہینے کے روزے، اس مہینے کی عبادت کو، اور ایک طریقے سے دنیا سے تھوڑا سا کنارہ کشی کر لیں کہ نہیں، ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے کہ جس کو ہم 11 مہینے سے بھولے ہوئے ہیں یا نظر انداز کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ عزیزوں، یہی وہ مہینہ ہے کہ اللہ کی عنایت اور رحمت و برکت ہمارے زندگی کو بدل سکتی ہے، ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر سکتی ہے۔ بہت ہی عظمت کا مہینہ ہے، بہت ہی برکت کا مہینہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس مہینے میں اس طریقے سے عبادت و بندگی کریں جس طریقے سے خدا، رسول اور اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں، تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ایک ایسی آخرت ہو جس میں ہم خوشحال ہوں اور جنت و بہشت ہمارے نصیب میں ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔